کے الفاظ کہے بھی گئے تو اس کو بھی اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ختم کر دیا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں یہ اولی الامر، ان کی اطاعت کرو، جس طرح والدین کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، علماء کی فرما برداری ہے، استادوں کی فرما برداری ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہیں گے پھر ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول، پھر اللہ کے رسول کی گارنٹی اللہ دیتا ہے۔ دنیا میں جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے اس کو ہم نے بنایا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں کہا نہ نبی کریم۔ ہو گئی نا، اب آپ نے کہہ دیا کہ بالکل آپ تقریر جائز یہ کیا بات ہے؟ یہیں تک رہنے دیں۔ نہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ اختلاف نہیں تھا اور میں نے کہا نہیں، یہ نہیں کہہ رہے آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شخص کی اللہ نے، اس کے رسول نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ یہ جو کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن اپنے رسول کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، حتیٰ کہ اتنی دی ہے کہ ہاں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا میں یہ سمجھوں گا اس نے میری اطاعت کی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بس وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، ذرا آرام سے بات ہو جائے گی۔ جی ذرا آپ علامہ صاحب پہلے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے۔ یہ آپ کا سارا پروگرام جب سے آپ کر رہے ہیں، وہ عالم ٹائم، عالم آن لائن، عالم اور عالم یا عالم کے بول، یہ کیا ہے پھر؟ میں دلائل تو اتنے دوں کہ اگلے کے پاس وہ گما نہ کر کے مجھے جرأت سوال نہیں، فقط یہ ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا۔ ہم وہ ماحول نہیں بنانا چاہتے۔ یہ سوال ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ کہ جو جانتے ہیں وہ بتائیں، ان کو نہیں معلوم تو پوچھ رہے ہیں نا، یہی تو ہے اور کیا ہے؟ اور کس چیز کا نام ہے تقلید؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ تو اگر میں نے بات کی عامی شخص کے لیے، واضح کیا کہ جو مسئلہ نہیں نکال سکتا، اب اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی، اب ان کا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فقہ اربع کے ماننے والے سارے کیا غلط ہیں، وہ سارے کیا گمراہ ہیں۔ ویسے آپ نے جو راستہ نکالا بڑا اچھا ہی اس طرح سے، اگر میں سمجھاؤں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے میں بھی آپ سے کبھی کوئی چیز پوچھتا ہوں تو آپ کو اپنا بڑا مان کی پوچھتا ہوں نا کہ میں نکال نہیں پا رہا وہ مسئلے کا حل، تو وہ اس لحاظ سے بولے کوئی عام شخص جو ہے وہ اگر کسی سے پوچھ لے تو اچھی بات ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تقلید عقائد میں نہیں ہوتی ہے، جی فروعی مسائل میں ہوتی ہے، تو پھر فتاوی نظیریہ کیوں ہے، پھر فتاوی ثنائیہ کیوں ہے، پھر فقہ محمدی کیوں ہے؟ اب وہ اپنی معلومات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ فقہ کا درس نہیں ہوتا، ان کو پتا ہے کہ ہم 10 آپ کی طرف آتے ہیں۔ مصباح صاحب آپ ذرا اس پہ کچھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکاروں کے ہاں تقلید جو ہے اس شخص کے لیے ہے کہ جو خود علم کے مراحل میں داخل نہ ہوا ہو، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں، اور عام آدمی کیونکہ قرآن مجید میں محکم ہے، متشابہ ہے، حدیث میں عام ہے، خاص ہے، قرآن مجید میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، وہ ان کی تشخیص نہیں کر سکتا۔ اس لیے غیبت امام زمان علیہ السلام کے بعد سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ علماء جو معین ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں تاکہ روزمرہ کے مسائل شریعہ کی طرف آگے بڑھیں، اور اسی کو ہم نے تقلید کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اس میں اضافہ کرنا؟ جی الحمدللہ پوری دنیا میں فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی کے ماننے والے ان 1.5 ارب مسلمانوں میں سے اکثریت ان سے وابستہ ہے، اور بقیہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے ماننے والے۔ اگر آپ کہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں غیر مقلد، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، اس لیے بڑی بیلنس سی بات یہاں پر یہ کی جائے جو علامہ کوکب نورانی اکاڑی صاحب نے فرمائی کہ بھائی ایک آسان سی دلیل دی ہے، ایک وہ شخص جس کو قرآن عربی میں بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کیسے کرے گا؟ پھر جب وہ عربی کی حدیث نہیں پڑھ سکتا تو اس میں سے مسئلہ کیسے نکالے گا؟ پھر وہ پھنس گیا تو پوچھے گا کس سے؟ تو یہ لوگ، یہ 4 وہ لوگ ہیں امت کے، وہ پلرز ہیں، وہ ستون ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی تقلید کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی۔ ٹھیک ہے، اب
جو لوگ تقلید نہیں کرنا چاہتے ان کی مرضی ہے, نہیں کرو بھائی. ٹھیک ہے. ہم ان پر اس پروگرام میں بیٹھ کر کوئی فتویٰ نہیں لگانا فتوے کی تو بات چاہتے, اور بھی نہیں نہیں وہ اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی یہ نہ کہا جائے جس طرح آپ اپنا موقف اب دیجیے. فتویٰ تو خیر ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں دے رہا فتویٰ کی بات ہی میں بھی نہیں لگایا, اور میں نے بھی وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک عام نہیں کی. بات کر رہے ہیں, ایک جنرل, آپ کو نہیں کہہ رہے. پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کی جس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے علماء سے. ایک بار اس کو ابھی بات تو کر رہے ہیں, I'm sorry. ان کی بات تو نہیں سنوں گا, بات تو سنیں, نہیں سنوں گا. سنیں گے تو اس لیے کہ میں بات ختم کر چکا ہوں. وہ اپنے موقف پہ رہیں, ہم ان کو بدلنا نہیں چاہتے. آپ موقف پہ رہیں, قائم رہیں. آپ اپنے پہ رہیں. ہم آپ نے تقلید کبھی کرنے تقلید والوں نہیں کو کرنی, غلط وعدہ نہ کریں کہیں. مگر آپ نے انصاف, آپ وعدہ کریں, آپ تقلید نہیں کریں گے. آپ تقلید تو الحمدللہ نہیں ایسا کرتے اور نہیں کریں گے, لیکن آپ نے انصاف نہیں کیا, یہ میرے دل میں اچھا افسوس آپ رہے گا. آپ ایک کہنے, ایک جملہ کہنے, ڈاکٹر ایک جملہ صاحب کہنے, میں پھر اس کا جواب پھر میں آؤں گا. ایک جملہ صرف کہنے, اجازت, ایک کہنے, ایک جملہ. قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, ساتھ میں یہ بھی کہا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ, دلائل اور براہین پوچھو علماء سے, علماء کی رائے نہیں پوچھو. ایک دوسری بات, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ تقلید کریں, علماء کے لیے نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کیا مفتی صاحب عالم ہیں؟ مفتی عابد, نہیں آپ سے نہیں, آپ کی ایک منٹ, اچھا نہیں میں اکاڑوی صاحب کو مفتی صاحب سے, وہ ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی صاحب ہیں. تو میرے ذہن سے میں وہی تھا. تو انہوں نے کہا تو یہ عالم ہیں, وہ عالم ہیں, وہ عالم ہیں, پھر کیا یہ تقلید کرتے ہیں, مقلد ہیں؟ الحمدللہ یہ ہے نا, ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ یہ تقلید عوام الناس کے لیے ہے, علماء کے لیے نہیں ہے جو جانتے ہیں, تو یہ تو عالم ہے نا. جی میں اس حد تک یہ تو عالم ہے نا, ان کو تو, اور پھر امام جس ابو حنیفہ, مقام پر امام تھے میں اس مقام کا دیکھیے کوئی ذرہ بھی نہیں ہوں. ان چاروں ائمہ آپ کرام تو امام مالک کو مانتے ہیں نا, ساروں کو مانتے, یہی تو ہمارا تو آپ بھی حسن تقلید ہے. کرتے ہیں, ہم ساروں کو مانتے تو آپ بھی تقلید کرتے ہیں. ہماری جیب میں پورا روپیہ ہے, ان سب کی جیب میں 54 ہے. بہت اچھے. چونی اب چلتی ہے, آپ کو پتہ ہے, چمنی چلتی ہی نہیں ہے. نہیں روپیہ. اچھا یہ زمانہ یہ بتائیں